السلام علیکم. گڈ مارننگ ایوری ون, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. اور آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے صبح صبح اتنی خوشگوار موسم میں, اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ جو ہے نا اب وہ اچھا کل بارش ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ سردی دستک دے رہی ہے, لیکن آج تو سردی گھر کے اندر گھس آئی ہے. کل دستک دے رہی تھی, آج مجھے تھا کہ نہیں ابھی نا یہ صرف جسے کہنا چاہیے ایک ہلکا سا چینج ہے, ٹھنڈ محسوس نہیں ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے باقی ایون آئی ایم ویئرنگ ڈبل ٹراؤزرز, کین یو امیجن کہ مجھے باقی میں ٹھنڈ لگ رہی تھی. ٹھنڈ آنے رہی, ٹھنڈ آ چکی ہے. تو لہٰذا اب آپ لوگ جو ہے نا, کیونکہ یہ جو یہ چینج ہوتا ہے نا سیزن کا, یہ بہت زیادہ ہوگا, بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں, احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سیزنل جو وائرس ہوتے ہیں نا اس میں سب سے زیادہ, اور سب سے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے, جیسے ویدر چینج ہوتا ہے نا, دس از دا موسٹ رائٹ ٹائم اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے یا ویٹ گین کرنا ہے. جو موسم بدل رہا ہوتا ہے نا اس میں آپ ویٹ گین بھی کر سکتے ہیں, ویٹ لوز بھی کر سکتے ہیں. آپ توجہ ویٹ گین کرنے کی طرف رکھیے, لیکن نہیں ویٹ لوز کی طرف رکھنی ہے, میں اسی پہ توجہ رکھے ہوں. تو لہٰذا اس سے پہلے میں کنفیوز ہو رہا تھا, ہم لوگ سارے کنفیوز تھے کہ بارش ہو رہی ہے, گرم کپڑے نکال لیتے ہیں. نہیں اب نکال جو اب فائنلی اب نکال لیں, اور یہ ویدر جو ہے واقعی میں ٹھنڈ آ چکی ہے. تو ایسے میں پھر ہم سب لوگوں کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا جی, آج کا جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے نا, وہ ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. کہنے کو تو بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں فضا جی, لیکن ہمیں اکثر یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چھوٹی بات یا کون سی اہم بات یا کون سا اہم مشورہ ہم نے کس سے کرنا ہے, دل کی بات ہم نے کس سے کرنی ہے. کیونکہ صرف ایک فائنینشیل کرپشن ہی کرپشن نہیں ہوتی, انٹلیکچوئل کرپشن جتنی بڑی یہ کرپشن ہے, آپ کا ایک غلط مشورہ, کسی غلط شخص سے مانگا گیا مشورہ آپ کی ساری زندگی پہ اثر انداز ہو. اور مشورہ کو تو ویسے بھی امانت کہا جاتا ہے, اور ویسے بھی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ آپ کس بندے سے ایڈوائس لے رہے ہیں اور پھر اس ایڈوائس پر چل رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آج اسی حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے آج بڑے اہم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف موٹیویشنل اسپیکر جن کو آپ اور ہم سب لوگ سنتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائف کوچ بھی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, ویلکم ٹو نیوز مارننگ سر. شاہ جی, کہنے کو تو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, جس طرح کہا گیا ہے کہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا. ہم ایک شخص کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں, فوراً سے پہلے اپنا اندر اس کے باہر لا کے رکھ دیتے ہیں, مشورے مانگتے ہیں, پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو سر یہ بتائیے گا, جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, مشورہ نصیحت کس سے لینی چاہیے, دل کی بات کس سے کرنی چاہیے جو آپ کی اس چیز کا بھرم بھی رکھے؟ وجاہت یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ کم ڈسکس ہوتا ہے, اور میں پھر آپ کو دونوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ اتنا شاندار موضوع آپ نے اس کا انتخاب کیا. چاہیے جائے کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے, یعنی ایسے لگتا ہے جس کو کام ہے جس کو سیکھنا بھی چاہیے. لیکن آج کے زمانے میں جہاں پر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے, ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اس میں دو حصوں میں ہم بات چیت کو تقسیم کر لیتے ہیں. ایک تو بڑی کامن سینس بیسڈ ہے, اور دوسرا ریلیجن کیا کہتا ہے, دین ہمارا کیا کہتا ہے. کامن سینس بیسڈ یہ ہے کہ آپ مشورہ اس سے لیں جس کا اس فیلڈ میں ایکسپوئر ہے. اگر اس کو اس فیلڈ کا پتہ ہی کوئی نہیں, یعنی دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے, سمجھدار ترین انسان, لیکن اس فیلڈ کا نہیں ہے, تو آپ اس سے مشورہ نہیں لے سکتے. جیسے مثال لے لیجئے کہ ڈاکٹر ہے, ENT کا ڈاکٹر ہے, اور آپ ENT کے ڈاکٹر کے پاس جا کے کڈنی کا مشورہ لیں. وہ اوپینین دے سکتا ہے, گائیڈ بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ کہے گا کہ میں نیفرولوجسٹ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس بیماری کا ایکچوئل ایگزیکٹ حل کیا ہے. اندازہ لگا لے گا, اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا وہ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس سے بھی مشورہ لے رہے ہیں, دیکھیں اس کا اپنا ٹریک کیا تھا, وہ کس رستے پہ چلتے چلتے یہاں پہنچا. اچھا, سم ٹائم کسی شعبے میں, کسی فیلڈ میں کسی کی بہت سی ناکامی ہوتی ہیں, اس کا بھی وزڈم ہوتا ہے, اسٹریٹ سمارٹ ہو چکا ہوتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کھیر اتنی کھائی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو گلیاں ہیں ان کے موڑ کیسے ہیں, اور اس منزل کو کیسے پانا ہے, اور کیا غلطیاں جو ہم نے کی آپ نہ کریں. پہلی بات تو جو ہے وہ ہے ریلیونٹ ہونا. اس ریلیونٹ بندے کو ڈھونڈیں جو اس فیلڈ میں پہلے سے موجود ہے. اب پرابلم کیا ہے, ہمارے انڈو پاک کے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے, ہمارے ہاں جو صوفیزم ہے نا, اس کے نظریات مکس ہو گئے عام سماجی نظریات سے. یعنی سماج بڑے نظریات کو کیری کرتا ہے, انہیں پتہ نہیں یہ صوفیزم میں نظریات اور اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی, لیکن یہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا. مثلا مرشد ایک ہونا چاہیے. اب یہ مرشد جو ایک ہونا چاہیے نا, یہ شاید صوفیزم میں تو ہے بات ٹھیک کہ آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے, آپ نے سلوک کے رستے پہ چلنا ہے, آپ نے خیر کے رستے پہ چلنا ہے, آپ کی گرومنگ ہونی ہے, اور آپ نے حق کے رستے پہ چل کے کسی مقام کو پانا ہے, تو اس کے لیے ایک شیخ چاہیے, آپ کو ایک استاد چاہیے. لیکن اس کو زندگی میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں زندگی کے ہر شعبے کا کوئی استاد ہے, سبجیکٹ کے استاد ہے,
فزکس کیمسٹری میتھس اردو انگلش کے استاد ہیں, آپ بات چیت کرتے ہیں, استاد ہیں آپ کے. ہم سب کہیں نہ کہیں پرانا ٹی وی کئی جگہوں پہ کرتے رہے ہیں, ہمارے بھی سینئرز تھے جن سے ہم نے سیکھا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار یہ ماسٹر ہوتا ہے, یہ فریم ہوتا ہے, یہ NLE ہوتا ہے, یہ ساری ہماری ڈکشنری ٹھیک کی, اور اس کے بعد ہمیں بتایا کہ اس طرح کام کرنا اور کسی سچویشن کو کس طرح ٹیکل کرنا. یہ سب بالکل فیلڈ کی بات ہے. اب ماں اور باپ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہو سکتا, میں اخلاص کی بات اگر کروں, لیکن لازم نہیں ہے یہ ہمارے ماں باپ کے لیے میں بڑے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شعبے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. بعض اوقات وہ ہمدردی کی بنیاد پہ مخلص ہوتے ہوئے غلط مشورہ دے دیتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو فیلڈ ہے کیا ہے, یہ سچویشن کیا ہے. ان کا مشورہ عین مخلص اخلاص کی بنیاد پہ ہوگا, لیکن وہ ممکن ہے اس شعبے کا نالج ان کو نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جنریشن گیپ بھی تو دیکھیں کتنا زیادہ ہے. پرانے وقت بہت ساتا تھے, اتنا ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے ہر چیز میں, انزائٹی لیول ہمارا بڑھ چکا ہے, ہمارے اندر ڈپریشن بڑھ چکا ہے, ایون دو کہ جو ہمارے لائکس اور ڈس لائکس ہیں وہ پیرنٹس سے کتنے ڈفرینٹ ہیں. پہلے نیا زمانہ آ چکا ہے, اینڈ پلس آئی تھنک کہ وی آر ناٹ اے گڈ لسنر. اگر ہم اچھے لسنر ہوں تو سمجھ آئے, ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہماری یہ پرابلم ہے, لیکن ہمیں کوئی سولوشن بتا بھی رہا ہوگا نا, ہم کہیں گے کہ نہیں پتہ نہیں یہ کیا بول. اچھا اب دیکھیں نا, اس میں ہم کئی سچویشنز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. پہلے تو کامن سینس کو میں نے کر دیا کہ دیکھیں ریلیونٹ بندے کے پاس جانا ہے. نمبر 2 یہ بڑی امپورٹنٹ, یہ کامن سینس بیسڈ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جس کے پاس جانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کی یہ سکل بھی ہے کہ نہیں ہے. مشورہ بھی ایک سکل ہے, مشورہ بھی ایک ہنر ہے. ہر بندہ مشورہ نہیں دے سکتا. بعض لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن وہ گائیڈ نہیں کر سکتے, وہ اپنے علم کو, اپنے ایکسپوئر کو, اپنے وزڈم کو آپ تک منتقل نہیں کر سکتے. 2 چیزیں ہوں گی. تیسری کامن سینس کی بیسڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس کی ریپیوٹ ہی اچھی نہیں ہے, اس کو اپنے ساتھ بالکل ساتھ ہی بارڈر لائن پہ کھڑا ہوں, میں دین کی طرف شفٹ کر دوں گا. دین میں ہمارے ہے کہ اس سے مشورہ لو جو ایمانت دار ہے, کیونکہ آپ اپنی بات جب کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی ایمانت اس کو دے دیتے ہیں. جو ایمانت میں خیانت کرتا ہے, اور یہ آج کل بڑا کامن ہے کہ وجاہت لوگ بات کرتے ہیں کسی سائیکالوجسٹ سے, کسی ٹرینر سے, کسی کوچ سے, کسی مشورہ لینے والے سے, اور بعد میں وہ ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے. آدھے شہر کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے, حالانکہ اس کا پردہ رکھنا چاہیے تھا. یہ پاکستانی ہماری قوم میں یہ ایتھکس کی شدید کمی ہے, پروفیشنل ایتھکس کی بڑی کمی ہے. اور باہر تو دنیا بہت آگے چلے گئی, انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ کاؤنسلنگ کوچنگ میں مشورہ لینے والا اس کا راز ہے, اس کا نام سیگا راز ہے. یہاں پر تو ایسی مثالیں ہیں کہ میرے پاس ایک آفیسر آئے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو لے کے فلاں کے پاس چلا گیا اور جا کے بتایا کہ جی یہ مسائل ہیں, اور یہ مسائل جو بچے کے ساتھ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اور میری بیوی کا کانفلکٹ ہے, تو اس کی شخصیت پہ اثر پڑا. کھولا, اگلے دن ان صاحب نے یوٹیوب پہ ویڈیو کر دی. مائی گاڈ, اگلے دن ویڈیو کر دی کہ کل میرے پاس ایک سول سرونٹ آئے, اور میں نے کہا خدا کی پناہ کتنا بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گناہ ہے بہت بڑا کہ آپ جس سے مشورہ لینے جائیں وہ مشورہ دینے والا بعد میں ڈنڈورا پیٹتا رہے آپ کا. اور یہ ہم سب کو جو تھوڑے سے دکھنے والے لوگ ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں, جو ٹی وی پہ دکھتے ہیں, جو اینکرز ہیں, یا جن کا نام ہے, یا جن کی کوئی بزنس کی میں شہرت ہے کوئی, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر یہ تو جاتے نہیں بیچارے ڈرتے ہوئے. اور آپ دیکھیں کئی ہمارے ایسے سول سرونٹس اور کامیاب لوگوں کی ایسی کہانی جس میں سوسائڈ کر لی انہوں نے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دراصل ان کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ شیئرنگ کرتے. سوشل پریشر تھا, یا ان کا ٹرسٹ نہیں تھا, یا انہیں پتا تھا کہ اگر یہ میں نے ایکسپوز کیا اپنے آپ کو تو یہ بعد میں خبر بنے گی ڈنڈورا. وہ آخرکار کرتے کرتے گھٹن میں ایک ٹنل میں چلے گئے اور انہوں نے سوسائڈ کر لی. اچھا شاہ جی, پھر دوسری ایک چیز بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی چیز مفت ملتی ہو یا نہ ہو, مشورہ مفت لازمی ملتا ہے. ہر بندہ انجینئر بھی ہے اور وہ چیز ہے. آپ مثلا کسی ڈاکٹر سے آپ بات کر رہے ہوں گے, ساتھ بیٹھا بندہ جس نے کبھی شاید کوئی میڈیکل کا کوئی کلاس تک بھی نہ لی ہو, تو وہ بھی قوم طبیب ہے, پوری قوم جو ہے وہ طبیب بن چکی ہے. اور اس میں آپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ مفت مل رہا ہے اور ہر کوئی دینے کو تیار ہے, اور اس سے پوچھیں تو اس کو بھی اصل میں پتا کچھ نہیں ہے. یہ سوسائٹی میں جو وہم ہے نا کہ مجھے پتا ہے, یہ بڑا غلط وہم ہے, اور یہ آپ کو کامن ملے گا. لوگ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولیں گے, کانفیڈنس سے غلط گائیڈ کر دیں گے. ایک بڑی شاندار ڈیفینیشن جو ہے نا جی, مجھے کسی نے, یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی اور میں نے جانی, کسی نے پوچھا دھوکے کی تعریف کیا ہے, تو بتانے والے نے بتایا کہ جی دھوکہ دراصل کسی کو ایسے سفر پہ روانہ کرنا ہے جس کا انجام آپ کو پتا لیکن آپ نے اس کو نہیں بتایا. مائی گاڈ, واو, بالکل ایسے ہی ہے. یہ ریلیشن شپ جو خراب ہو جاتے ہیں, کیا ہو جاتے ہیں, کیا ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے چھوڑ دینا ہے, یوز کر لیا, وہ کیا ہے دراصل اسے ایک کو پتا ہے, دوسرے کو وہ نہیں بتا رہا. یہاں فرض کریں جی انویسٹمنٹ کر دیں,
اس کو پتا ہے کہ جو میں انویسٹمنٹ کرا رہا ہوں اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہونا, اس کو اعتماد مل گیا اور سفر پر روانہ کر دیا, آگے کھڑا ہے. تو یہ دھوکہ ہے کہ آپ کو پتا ہو انجام کیا ہے اور آپ اس انجام کو جاننے کے باوجود آگاہ نہ کریں. اچھا اب دین کی بات کر رہا تھا, ایک تو ایمانت ہوگی, دوسرا دین کہتا ہے متقی سے کرو. متقی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس خوف خدا ہے, جس نے, میں فضا یہ ہمارا کیونکہ کسی زمانے میں آپ میں ٹی وی بھی کرتے رہے, ہمارا مشترکہ ٹاپک رہا ہے, جو کریکٹر یا کسی کا ٹھیک ہونا ہے وہ سوشل پریشر نہیں ہوتا کہ مجبوری ہے جی بندہ ٹھیک ہے. کریکٹر کا یا ٹھیک بندے کا مطلب یہ ہے کہ بائی چوائس وہ ٹھیک ہے, وہ خراب ہو سکتا ہے لیکن اس نے چوز کیا کہ مجھے ٹھیک رستہ لینا یہ میرا انتخاب ہے. یہ ہے متقی ہونا کہ میں, اب وہ وجہ اگر اللہ ہے تو متقی ہے وہ, کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے یا میں نے اپنا پینڈا کھوٹا نہیں کرنا, اور بائی چوائس وہ اگر صحیح رستے پہ چل پڑا تو وہ. اب دیکھیں ماڈرن دنیا میں وجاہت اس وقت دنیا کی ٹاپ کئی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ دنیا کے بیسٹ برینز ایڈوائز دیتے ہیں, کمرشل ہے لیکن انہوں نے طے کر دیا ہوا ہے. دنیا میں یہ کام سارے کے سارے ایسے چینلز بن چکے ہیں, مینٹوگا ہے اور بڑی ایسی ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ کاؤنسلنگ کی سروسز یا مشورے کی سروسز لے لیتے ہیں. اور میں آپ سب سے ایک گزارش کروں, ہم بحیثیت قوم اس حوالے سے بھی بہت پیچھے ہیں. ہم ٹینجیبل چیز کو مانتے ہیں, مشورے کو نہیں مانتے, اور بالخصوص پیڈ مشورے کو تو بالکل نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نہیں جی پیسے کیوں لیتا ہے, آپ کسی قابل وکیل سے ٹائم لیجئے, واقعی قابل وکیل, میں دعوے سے کہتا ہوں 3 مہینے بعد کا ٹائم ملے گا اور آپ کو پے کرنا پڑے گا. سر آپ ڈاکٹر کو, اپنے ریگولر ڈاکٹر کو فون کریں تو وہ کہتا ہے آپ کلینک آ جائیں تو آگے بات کریں. ارے ویسے بھی آپ یہ دیکھیے باہر بھی اگر آپ نے ایک سیشن تھراپی لینی ہے, یو ہیو ٹو پے $200 فار دیٹ. اگر آپ نے کسی لائر سے بھی ملنا ہے تو ملنے کے لیے جو 15-20 منٹ اس نے آپ کو دینے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو پے کرے گا وہ. اچھا ایک یہ بھی سچویشن ہے, ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی پریشر کی وجہ سے ڈسکس نہیں کرتے, ایک وہ لوگ ہیں جو ہر کسی سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تماشا بنوا لیتے ہیں, اور پھر اس نے بھی مشورہ دیا, اس نے بھی مشورہ دیا, اس نے بھی مشورہ دیا. اچھا اور سب کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں, دسنا نہیں کسی نے, ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں. جب آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے بتا دو. دراصل آپ کا یہ جو خوف ہے یہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے, اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ صاحب کسی نے کسی کو بتا دیتے ہیں اور پھر خبر جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں مخلص انسان سے, ایمانت دار سے, جس کی کریڈیبلٹی ہے, جس کا ایک امپریشن ہے, جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یار یہ کسی سے شیئر نہیں کرے گا, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ ایکسپرٹ ہے, اس کو اس شعبے کا پتہ ہے. ایک میں اس میں بات کو ایڈ کروں گا, دیکھیں دین تو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنے رب سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ رب سے آپ رب سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں مل رہا, آپ بے بس ہو گئے ہیں, آپ نے استخارے کی دعا پڑھی ہے اور آپ سو گئے ہیں, اور دعا پڑھنے کے بعد سو گئے, یہاں تو خواب میں اشارہ مل جائے گا. اب اس میں بڑا ایک کلیئر میسج ہے, یہاں اشارہ مل جائے گا, اگر اشارہ نہیں ملے گا تو آپ خود بخود آپ کا دل اس طرح مائل ہو جائے گا کہ اچھا یہ ہے. دراصل آپ نے بھروسہ کیا, استخارے کی دعا کا مطلب ہے میں نے رب پہ بھروسہ کیا, یا باری تعالیٰ تو علم رکھنے والا ہے, میں آج کی قید میں ہوں, رب کی ذات کے لیے ماضی, حال, مستقبل سب کا علم ہے, اسے کل کا بھی پتہ ہے. تو جب آپ نے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہو جاتی ہیں آپ کے سامنے, یا آپ کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے, یا ایسے اسباب بن جاتے ہیں جس میں آپ کی جو نیا ہے وہ پار ہو جاتی ہے, کنارے کو لگ جاتی ہے. تو یہ بڑے بنیادی اصول ہمیں. اچھا جی, ویسے لاسٹلی کوئکلی میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ایکسیپٹنس, کیونکہ کوئی بھی مشورہ آپ کسی سے لے رہی ہیں, کوئی بھی سچویشن ہے, ایک ہی ہوگا نا, یا ہوگا یا نہیں ہوگا, کوئی ریلیشن شپ ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا, بزنس ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا, ایٹ دی اینڈ ایونچولی ہاں یا نہ ہی ہے نا جس نے کرنا ہے. ایکسیپٹنس نہیں آتی, اگر برا ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. دیکھیں انسانی نفسیات میں اٹ سیلف ایکسیپٹنس فطرت میں تو نہیں انسان کے, یہ سیکھنے والی چیز ہے, اور اس کو پیدا کرنا چاہیے, اس کو قبول کرنا چاہیے. ٹائم لگتا ہے انسان کو, اور ایک یہ نیچرل ہیلنگ کا پروسیس بھی ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا, وہ ہو گیا جو ناپسند ہے یا نہیں چاہیے تھا, اب آپ نے اس کو قبول کرنا ہے یا پھر اس کو اپنے مطابق کرنا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اللہ نے انسان کو یہ بڑی غیر معمولی ایبلٹی دی ہے کہ بڑے سے بڑے کرائسس سے بھی وہ نکل جاتا ہے. بڑے سے بڑے کرائسس سے ہوتا کیا, اس میں سے کچھ اخذ کر لیتا ہے, کچھ قبول کر لیتا ہے, اور نئی اسٹریٹجی بنا لیتا ہے. یہ اللہ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے نا کہ کنویں میں گر کے باہر نکل کے پھر سفر روانہ. شاہ جی مختصر سا بتائیے گا, کیونکہ مشورے کی بات چل رہی ہے تو ہم دونوں بھی آپ سے مشورہ لینا چاہیں گے. $200 والا نہیں, موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ
ٹائم ہوتا بھی ہے لیکن مینیج نہیں ہو پاتا, جس طرح آپ کا بھی ایک اسکیجول ہوتا ہے, ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ بتائیے گا, آپ تو کیسے مینیج کرتے ہیں الحمرا بھی ہے, تو آرٹس کاؤنسل کیسی چل رہی ہے یہ بھی ساتھ میں دیکھیں. آرٹ کونسل کے تو کافی زیادہ چیلنج ہیں کیونکہ ایک اٹ سیلف یہ پوری ملک کے لیے, گورنمنٹس کے لیے ٹرانزیشن پیریڈ تھا, اس کے کافی زیادہ چیلنج ہے. جہاں تک وجاہت کے سوال کا جواب رہ گیا, دیکھیں میں اپنی وہ سب سروسز یا ساری وہ ٹیلنٹ اور سکلز فضا جو میں نے ایکوائر کی ہے پوری زندگی لگا کے, میں نے ان کو ڈیڈ نہیں ہونے دیا. میں نے کسی پہلے والے کام کو چھوڑا نہیں ہے, اس کی کسی نہ کسی شکل میں کوئی سروس دے رہا ہوں. لائک میں نے تو ٹیوشن پڑھانے سے سفر شروع کیا تھا, پڑھاتے پڑھاتے میں نے ٹریننگ بھی سیکھی, کوچنگ سیکھی, موٹیویشن اسپیکنگ سیکھی, اور کنسلٹنسی سیکھی, گائیڈ کرنا سیکھا, مشورہ دینا سیکھا, کوچنگ, یہ سب چیزیں میں نے سیکھی ہیں. اس کے کوئی نہ کوئی میں نے ونڈوز بنا دی ہوئی ہیں کہ یار فاؤنڈیشن ہے, اتنی فری سروسز دے رہی ہے. مجھے ویسے بھی کہہ لیجئے جو بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ رابطہ کرتا ہے, میں ویلکم کرتی میری فاؤنڈیشن. ہاں تعداد تھوڑی ہوتی ہے, ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے میرے پہ, 2-4 لوگوں کو روز میں ملتا رہتا ہوں. ہم نے بھی کچھ لوگ ریفر کیے اسی طرح. آلویز ویلکم, میں تو ہمیشہ جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں. اور اس میں پھر ایک دنیا جو پروفیشنل دنیا ہے, مثلا میرے لیے آئیڈیل کہہ لیجئے فضا, جو کہہ لیجئے کلائنٹ کہہ لیں جس پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے, وہ ینگ انٹرپرینیورز ہیں. یہ وہ بچے ہیں, اس میں بڑی کہانی ہے, وجاہت بھی جانتا ہے اور بڑے لوگوں کو آپ ملے بھی ہوں گے, جن بچوں میں ہم نے محنت کی ہے اور وہ ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین ہیں, وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. آج ان کی ٹیمز ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ان کا جو کہہ لیجئے بلکہ فری CSS کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. 70 ہمارے پاس بچے ہیں جی, ان کو 100% فنڈ کر رہے ہیں, بالکل ان کی پریپریشن جاری ہے. 500-600 بچے اسکالرشپ ونگ کے ہیں. آج کل تو ہم نے بڑی پورے مہینے میں کمپین چلائی ہوئی ہے کہ تقریباً 11 کروڑ روپے وجاہت ہم نے ان بچوں کو دیا ہے ٹرانسپیرنٹ 2 سالوں کے اندر, اور ساتھ ان کی گرومنگ بھی کی ہے, اور ان کے ساتھ گاہے بگاہے جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ آ کے بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنی سروسز کو جاری رکھنا. شاہ جی آپ جاری رکھ بھی رہے ہیں اور اپنی کنٹریبیوشن کر بھی رہے ہیں سوسائٹی میں, اور کہ یہی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, بجائے کہ آپ شکوہ ظلمت شب کریں, اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. بہت شکریہ شاہ جی آپ کے وقت کا, آپ کی آمد کا. امید ہے شاہ صاحب کے جو مشورے ہیں آج کے ہمارے شو میں ہم سب کے لیے بہت مفید ہوں گے, اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے. ظاہری بات ہے کہ مشورہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے لے لیں. ہمیں ایک بریک لینی ہے, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اب جو ہم جس سیگمنٹ پر بات کرنے والے ہیں, اس سے پہلے شاہ صاحب جس پہ بات کر رہے تھے وہ تو تھا ذرا جو بالغ لوگ ہیں یا جو ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ ہیں, سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں. اب یہ جو سیگمنٹ ہے یہ پیرنٹنگ کے حوالے سے پیرنٹس کے لیے بالخصوص بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ گھر میں جو خواتین ماں باپ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ اس لیے ہاتھ سے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ فضا جس طرح آپ نے لاسٹ سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ جنریشن گیپ جو ہے نا بہت زیادہ آ چکا ہے. تو اب سب سے بڑا چیلنج پیرنٹس اور بچوں کے درمیان یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن گیپ ختم کیا جائے. ایک جو اعتماد کا ایک کمیونیکیشن کا ایک جو گیپ ہے اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, اس کو بلڈ کیسے کرنا ہے اعتماد کے اس ریلیشن کو پیرنٹس اور بچوں کا, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے لائف کوچ اور آتھر ارم بنت صفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو نیوز مارننگ میم, بہت شکریہ آپ کا. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے یہ جو جنریشن گیپ آ چکا ہے بہت بڑا چیلنج ہے. پیرنٹس ایک ٹائم تھا جب پیرنٹس بچوں پر اثر انداز ہوتے تھے, اب بچے پیرنٹس پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ کمیونیکیشن گیپ کو فل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تب اتنا بھاری سوال. اچھا, کمیونیکیشن گیپ کو فل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پیرنٹنگ ایک وہ واحد ذمہ داری ہے جس کی کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمارے پیرنٹس نے ہمیں جس طرح سے پیرنٹ کیا تھا, ناٹ نیسسریلی ہم اپنے بچوں کو ویسے پیرنٹ کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا ہی خوبصورت قول ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے لیے ریز کرو, اپنے زمانے کے حساب سے مت ریز کرو. اب اس میں ٹرک بات کیا ہے؟ اس میں ٹرک بات یہ ہے کہ ہمیں تو وہی آتا ہے جو ہم نے سیکھا. جو ہمیں نیا سیکھنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم وسعت فہم کی مانگیں. جو ایک چیز ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں بس نیچرلی آ جائے گی, نیچرلی ایک انڈیویجول کو سیکھنا ہے. اپنی ہے, اپنا ہی خون ہے, بے شک اپنی اولاد ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی پرسنالٹی کے ساتھ بھیجا ہے. لائک فار ایگزامپل آئی ایم اے کڈ آف 80s رائٹ, اور ماشاء اللہ میرے بچے جو ہیں وہ جنزیئرز ہیں. اب اگر میں ان کو کہنے کے لیے بیٹھوں ہمارے پاس تو فون نہیں تھا اور ہم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا, جو چیز ہمارے پاس نہیں تھی وہ ظاہر سی بات ہے ہم نے نہیں کرنی تھی. جو چیز ان کے پاس ہے وہ اسی کے ساتھ زندگی کو آگے لے کے چلیں گے. سو a lot of it has to do with حکمت. Right, and you have to learn with the passage of time. But don't you think کہ دنیا میں I think کہ 50% of the
پرابلمس یا ڈسٹربنس یا مینٹلی ڈسٹربنس یا ڈپریشن یہ ہے فیملی ایشوز کی وجہ سے ہے. فائنینشلی پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ ٹیک اپ یا اس کو اوور کم کر لیتے ہیں. اگر آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں فیملی کی وجہ سے تو آپ فوکس کسی جگہ پہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ اگر 50% ہمارے پرابلمس بھی فیملی ایشوز کی وجہ سے ہیں, اس پہ نہ تو کوئی کتاب ہے, نہ کوئی پڑھانے والا ہے, نہ کوئی گائیڈ کرنے والا ہے, نہ بچوں کی اسکول میں کالجز میں کوئی ٹریننگ ایسے کی جاتی ہے کہ بھائی یو آر گوئنگ ٹو بی مدر فار نیکسٹ 5 years, یو آر گوئنگ ٹو بی فادر ان نیکسٹ 5 years, تو یو ہیو ٹو ڈو دس. اس پر کبھی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین وہی بات ازیوم کیا جاتا ہے کہ خود بخود آ جائے گا. میں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے, میرا ایک چیپٹر ہے پورا, کہ اے گڈ پیرنٹ از اے تقوی مائنڈ فل پیرنٹ. یعنی کہ جو ایک اچھا انسان ہوگا نا, جس کی شخصیت میں حلم ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مطلب کہ رجوع ہوگا, اور صرف اس لیے نہیں کہ تسبیح پڑھ لی تو 100 نفل پڑھ لیے تو روزے نفلی رکھ لیے, نہیں, وہ عبادتیں ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون مکی پیریڈ میں ہی واز آل اباؤٹ اخلاق. ہی واز آل اباؤٹ اخلاق. جس انسان کا اخلاق اپنی امیڈیٹ فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہے نا, وہ باہر کروڑوں کے دل میں راج کر رہا ہو, لیکن یو نو وٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز. سو اگین جو آپ نے کہا, یو ایکچولی پن پوائنٹ دا پرابلم, کہ مینٹلی اگر ہم لوگ نہیں سیٹلڈ ہیں, ہم نہیں سمجھ رہے, نہیں جانتے کہ ہمارے اپنی شخصیت میں کہاں کہاں گیپس ہیں, اس پہ کام نہیں کر رہے, تو پھر پیرنٹنگ مشکل ہو جاتی ہے. اچھا ارم, جس طرح آپ کی بک کا ٹائٹل بڑا مجھے وہ مزے کا لگا کہ نو ون ٹاٹ می دس, اس کے پیچھے کیا, یہ اس کی ڈیفینیشن بتائیے گا, یہ کہاں سے ٹائٹل آپ کے مائنڈ میں آیا؟ اور بک آپ نے ساری پیرنٹنگ کے اوپر ہی ہے آپ کی بک, یہ ساری پیرنٹ کی پیرنٹنگ کے اوپر ہے, پیرنٹ کی پیرنٹنگ کے اوپر, پیرنٹ کی پیرنٹنگ کے اوپر, چائلڈ پیرنٹنگ پہ نہیں ہے یہ ایکچولی. آئی مین دیر آر کوچنگ سیشنز, آئی ایم اے سرٹیفائڈ لائف کوچ ہوں میں, تو پوری دنیا میں میرے کوچنگ سیشنز ہوتے ہیں. لیکن نو ون ٹاٹ می دس, اگین آپ نے وہ بات کی کہ نا سکھایا نہیں جاتا, بس یہ کہا جب ماں بنو گی نا تب پتہ چلے گا, جب باپ بنو گی نا تب پتہ, تو جب پھر لگ پتہ جاتا ہے, پھر پتہ نہیں چلتا, لگ پتہ جاتا ہے. تو نو ون ٹاٹ می دس, کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ ارم تمہاری اپنی شخصیت میں جو خامیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, ان کو تم نے صحیح کرنا ہے. تم کو اگر بولتے وقت غصہ چڑھ رہا ہے, اور اگر تمہیں اپنی انگزائٹی کو, اپنے غصے کو, اپنے ہانپنے کو تمہیں کنٹرول کرنا نہیں آتا, اگر تمہیں بچے کے چیخنے کی آواز جو ہے وہ بجائے سے کہ تم اسے سوت کرو تم خود چڑچڑی ہو جاتی ہو, تو بچے نے تو نہیں کہا نا کہ مجھے اس دنیا میں لے کر آ, پرابلم تو آپ میں ہے بچے. ہاں ایگزیکٹلی. سو نو ون ٹاٹ می دس کہ مجھے اپنی ایگو کو کام ڈاؤن کرنا, مجھے اس بڑے آئیڈیا سے باہر نکلنا کہ میری ماں پیروں کے نیچے جنت ہے. نہیں, جنت میں نے کمانی ہے, الٹیمیٹلی کما کے ہی جانا ہے جنت میں, ایسے نہیں ہوگا. سو نو ون ٹاٹ می دس. اچھا, پھر بچوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو, ان کو کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے ان کو اتنا کانفیڈینس سے نہیں دیا جاتا. ہم بڑے ہیں, ہم سمجھدار ہیں, تم بڑے ہو کہ ہم بڑے ہیں, یہ کہہ کے ان کا کانفیڈینس بالکل شیک ہو جاتا ہے. ایون کہ شادی تک کا جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی پیرنٹس کرتے ہیں, بچے نہیں کرتے ہیں. ہاں, اب یہاں پہ بڑی کنٹروورشل بات ہو جائے گی کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارا رائٹ ہے, ہم نے پالا پوسا, سکھایا, پڑھایا, لکھایا, ہر چیز ہم نے افورڈ کی, تو پھر آپ کا پارٹنر بھی ہمیں چوز کرنے کی وہ ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننا جو انہوں نے اسٹیبلش کی تھی وہ یہ تھی کہ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل کون ہے اور اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ تھیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فادر نے میرا رشتہ طے کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اعتراض ہے؟ کہتی مجھے شادی سے اعتراض نہیں, اس بات سے اعتراض ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ کیا. سو وی ہیو دس, مطلب پتہ ہے کیا, ہم نا پک اینڈ چوز کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو پھر مطلب زیادتی ہے نا. اچھا مزے کی بات ہے, اتنا بڑا ہو گیا تم اتنی بھی نہیں سمجھتی, پھر اگر وہ بچہ کچھ اور زیادہ سمجھ جائے گا, ہاں تم اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے, چپ کر کے بیٹھو. ہاں ایگزیکٹلی. بچہ جائے تو جائے گا. تو یہ ہے اگین, یہ ہمیں ہی سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے. میں نے ایک چیز بڑی نوٹس کی ہے اپنی کوچنگ سیشنز میں, اکثر جب پیرنٹس مائیں اسپیسیفکلی آتی ہیں تو ان کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کوگنیٹو ڈسٹورشن, یعنی کہ جو ایک سوچ میں جو ایک گیپ ہے, اور وہ ہم سب کے ہوتا ہے, اور میں نے اپنی کتاب میں ڈفرینٹ کوگنیٹو ڈسٹورشنز کے بارے میں بات کی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں یہ نہیں موقع ملا تھا اور ہم تو ٹھیک نکلے, تو وائی آر آر چلڈرن ایکسپیکٹنگ دس. اچھا, نمبر ایک یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, انٹرنیٹ فونز وغیرہ کی وجہ سے نا بہت ساری چیزیں جو ہیں اب بچے خود ہی سیکھ لیتے ہیں. نمبر ایک, اچھی بھی اور بری بھی.
पेरेंट्स को भी खुद ही सीख लेनी चाहिए. एग्जैक्टली. So and the thing is information age है. I'm not saying कि knowledgeable age है, information age है. तो हमें as parents, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बच्चों का लीडर बनाया, हमें सिफ्ट करना आना चाहिए, हमें अपने नॉलेज को अपडेट करना आना चाहिए. उनका मेमोरी कार्ड तो बिल्कुल फ्री है, जो कुछ भी होगा वो रिकॉर्ड होगा, फिर उसके बाद वही एग्जैक्टली आगे जाके अपनी जवानी में या जो करेंगे. लेकिन जो फ्लॉस की आप बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी राइट कि हमें अपने फ्लॉस का नहीं पता होता है, और फिर आपको पता है कि फिर जो पार्टनर होता है वो भी, उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है कि हमारी माँ तो ऐसी थी, तुम्हें क्या, तुम इस तरह क्यों कर रही हो. और फिर लड़की अपने फादर से कंपैरिजन कर रही होती है कि हम, मेरे फादर ने तो मुझे ऐसे ट्रीट किया था, तुम मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हो. और ये डिस्टर्बेंस, ये चेक बच्चों पे भी जाके अफेक्ट करती है. और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सास दोनों तरफ से, ससुर दोनों तरफ से, क्योंकि वो लड़की के भी और लड़के के भी, वो भी इन्वॉल्व होते हैं. वो लड़की को कह रहे हैं, वो लड़के को कह रहे हैं, मतलब एक पूरी फैमिली की जियोग्राफी बड़ी अजीब किस्म की ऑपरेट करती है. बिल्कुल सही कहा फिजा आपने. जो वजाहत में बात की ना कि कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया. अब एक 30 इयर्स का लड़का है, ऑलमोस्ट 30 इयर्स की लड़की है, शादी को हो गए हैं कुछ साल, ठीक है, उन्हें अगर यही नहीं समझ आ रही कि हमने अपने मसले को हल कैसे करना है, और कभी भाग के इधर जा रहे हैं, कभी भाग के उधर जा रहे हैं, कभी एक दूसरे से मतलब के लड़ रहे हैं. what is basically happening, there is a trust issue. Why? Because खुद पे भी ट्रस्ट करना नहीं आता. So you're very right. If the parents, अगर पेरेंट्स बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि बच्चा मुंह फट है और बदतमीज़ है. कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि बच्चे को ये पता हो कि जब मैं मुश्किल में हूँ तो मेरा माँ बाप मुझे पहले ये नहीं कहेगा बता कहा था ना, नहीं करना था, क्यों किया, पहले डांटेगा और फिर उसके बाद पचकारेगा. नहीं, मेरा माँ बाप कहेगा हो गई गलती, इंसान हो, तुमने उठाई है मुश्किल, चलो अब इसका हल ढूंढते हैं, या तुम बताओ इसका हल क्या है. कोलैबोरेशन के बारे में मैंने अपनी किताब में बात की कि कोलैबोरेट करना सीखें हम. पूछें तो सही. अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स कहते हैं बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, बट अल्टीमेटली पेरेंट्स जिद कर रहे होते हैं, वो जिद बच्चे की नहीं होती, पेरेंट्स उस पर रिलेक्टेंट होते हैं कि ये करना है तुमने. हम अपने फियर से आ रहे होते हैं ना, वी आर वेरी फियर बेस्ड. अक्सर कहते नहीं है मुझे पता है, मुझे दिख गया तुमने करना नहीं है कुछ ज़िंदगी में. अब ये जो डायलॉग है, मुझे दिख गया है तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, क्या वाकई में दिख गया? नहीं ना, इट्स फियर है ना. तो when those fears become our dialogues, they sink into our child's heart. बैठ जाते हैं और फिर वो उसके कॉन्फिडेंस में, उसकी सेल्फ एस्टीम में उसको बॉदर करता है. अब पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है. एक बच्चा होता है तुमने कह दिया ना, अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, और एक बच्चा होता है इसने कह दिया, मेरे पेरेंट ने कह दिया, अब तो कभी हो ही नहीं सकेगा. सो यू नेवर नो कि आपको अल्लाह ने पैकेज में कौन सा बच्चा दिया. अच्छा, लास्टली जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहें पेरेंटिंग के हवाले से? पेरेंटिंग के हवाले से जो मैं, एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है कि हम लोग बड़े अनहील्ड हैं, हम लोग खुद बड़ी तकलीफ़ में हैं, हम लोग खुद अपनी तकलीफ़ को असेस नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें क्यों समझ नहीं आ रही. बर्न्ड आउट मदर्स हैं, मतलब अच्छी माएँ हैं, प्यार करने वाली माएँ हैं, लेकिन झुंझलाई हुई, तंग, परेशान. क्या है वजह, क्या है जी? हमें सपोर्ट चाहिए. किस तरह की सपोर्ट चाहिए? काम करने वाले भी हैं साथ में, हेल्पिंग हैंड भी है, मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस है ना, इमोशनल डिस्टर्बेंस है. यू हैव एक्सटेंसिव फैमिली बट इमोशनल डिस्टर्बेंस है. हाउ डू यू सीखो इस बात को. को रेगुलेशन का मतलब क्या है, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है, इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है. एंड आई टॉक अबाउट दिस इन माई बुक. मैं अपनी बुक में इस बारे में बात की है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, कि वो स्किल सीखें ताकि ज़िंदगी अपनी पहले सहल करें. खुद सहल होंगे तो लोगों को आप सहल ज़िंदगी दे सकेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ज़ौज और हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स. खुद मेंटली आप कंफर्टेबल होंगे, खुद आप अपने एक ट्रैक पर होंगे, तभी आप आगे ये चीज़ शिफ्ट कर सकेंगे ना. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया इरम, बहुत शुक्रिया. और मैं तो ये कहूँगा जो पेरेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये जो इनकी बुक है बहुत ज़बरदस्त है. अगर टाइम मिले तो ये बुक आप लाजमी पढ़िएगा. नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक. थैंक यू. ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. अच्छा, भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है. अपनी तरफ से भारत ने तो वर्ल्ड कप, क्या आपको याद है प्रोमो में जो गाना बनाया था, कितना फजूल गाना, वो भारत का गाना नहीं था, बेसिकली वो आईसीसी की तरफ से का गाना था. लेकिन
उसमें मोनोपली चूंकि भारत की ज्यादा है आपको तो देख लगता है कहीं से वो आईसीसी का था, भारत का ही वो इंडिया गाना नहीं था। और पाकिस्तानों को तो बेचारे उन्होंने आई थिंक एक बार हमारा कोई फ्लैग दिखाया होगा, उसके बाद तो उन्होंने पूरे उस सॉन्ग में जो कि आईसीसी का ऑफिशियली सॉन्ग है, जो कि जिसमें तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, जिसमें तमाम जो ममालिक हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, वैसी तो हुई नहीं। लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ से अली ज़फ़र ने क्या खूबसूरत गाना बनाया है वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने व्यूवर्स को वो गाना जो कि अली ज़फ़र ने बनाया वर्ल्ड कप के लिए वो सुनाते हैं। तो जनाब आप तो अली गाने में बहक ही गए थे। अली ज़फ़र का ये आपने गाना सुना है। अच्छा वैसे आपस की बात है, आईसीसी का भी इतना बुरा गाना है इस गाने को सुनने के बाद आपको लग रहा है? इस गाने को सुनने के बाद नहीं मुझे लग रहा, लेकिन बाय द वे उनका भी इतना बुरा गाना नहीं, बट मतलब ठीक है कंपैरिजन हमारा में गाना ज्यादा अच्छा है। हाँ दोनों ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें जी, गाने शाने तो बहुत सुन लिए हैं, अब आपको जरा बाहर के दुनिया में लिए चलते हैं। जनाब इटली में हिस्टोरिकल एक मकबरा जो है ना वो दरियाफ्त हुआ है। उसकी खुसूसियत क्या है, कितना ये मुनफरिद खूबसूरत सा और है, तारीखी मकबरा है, आपको और दिखा स्पेशली इटली के अंदर वो तो खुद ही बहुत ज़्यादा एक रिच इन हिस्ट्री है। तो ये पैकेज देखिए। इटली के नेपल्स में एक मकबरा दरियाफ्त हुआ है जो कि तकरीबन 2000 साल पुराना है और कदीम रूमी दौर से ताल्लुक रखता है। हाल ही में शहर में पानी की फराहमी के निज़ाम को अपडेट करने के दौरान काश्त शुदा अराजी के अंदर एक मकबरा दरियाफ्त हुआ। इब्तदाई मुआयने से अंदाजा लगाया गया कि मकबरा तकरीबन 2000 साल पुराना है। मकबरे के दाखिली दरवाजे को टफ स्लैब के साथ सील किया गया था। अंदर दाखिल होने पर मकबरे की दीवारों पर सजावट के तौर पर शानदार आर्ट का इंकिशाफ हुआ। इन आर्ट्स में 3 सरों वाले कुत्ते सरबेरस की एक काबिल जिक्र नुमाइंदगी है, जिसकी वजह से इस मकबरे को सरबेरस का मकबरा कहा जाता है। सरबेरस, जिसे इल्मुल हयात में हाउंड ऑफ हेडेस के नाम से भी जाना जाता है, आलम अरवाह के दरवाजों की हिफाजत करता था ताकि मरने वालों की रूहों को फरार होने से रोका जा सके। इस मकबरे में अफसानवी मनाजिर की तस्वीरें भी बनी हुई हैं, जिनमें एक्टिव सेंटोरस की भी तस्वीर शामिल है, जो इंसानों की ऊपरी जिस्म, घोड़ों की अगली टांगें और मछली की दुम की हामिल मखलूक है। चैम्बर के मकबरे की मुकम्मल खुदाई फिलहाल जारी है और माहिरीन आसार कदीमा इस मकबरे के इर्द गिर्द मुतल्लिका आसार कदीमा को भी तलाश करने का इरादा रखते हैं। क्या खूबसूरत अच्छा, आर्ट इस- वर्क किया गया था। इस मुझे दौड़ो वाला मकबरे को टाइम याद है। देखकर एक चीज तो वाज़ेह होती है कि 2000 साल पहले के लोग भी फन और अदब के हवाले से अपने पीक पर थे। हाँ एग्जैक्टली। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ले जी, पूरे पाकिस्तान तो बहुत खुश है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसमें कमी हुई है। अच्छा, पेट्रोल की प्राइस जैसे इंक्रीज़ करती है ना, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है कि जी पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अब अगर फ्यूल की प्राइसेस एक ही दिन में 40 रुपए की कमी वाक़ हुई है तो उसके बाद आवाम को रिलीफ तो मिलना उसके चाहिए। असरात होने चाहिए आपकी, Absolutely. जो आप हमारी बेसिक कमोडिटीज हैं उस पर भी आने क्योंकि चाहिए। फ्यूल जब 2 रुपए भी महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, आग लग जाती है जी फ्यूल महंगा हुआ है। अब 40 रुपए फ्यूल सस्ता हुआ है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, फ्यूल जब महंगा होता है सब्जियां भी महंगी हो जाती हैं, मतलब हर चीज, दालें महंगी हो जाती हैं जी। उसकी पेट्रोल वजह ये कितना ना महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग होती है, चलिए लेकिन उसको अब तो justify चले- करते हैं। हाँ। लेकिन जब ये यही फ्यूल सस्ता हुआ है तो ना ट्रांसपोर्ट के किरायों में उस तरीके से हमें कमी देखने में आती है। अच्छा, ये 10-12 रुपए भी नहीं, 40 रुपए सस्ता 40 हुआ रुपए है। सस्ती अब हुई। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर्स मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं कि आखिर ये जो फ्यूल सस्ता हुआ है इसके असरात आम आदमी पर भी पड़े हैं, जो हमारी अशियाए खुरोनोश हैं वो भी कम हुई हैं, या सिर्फ फ्यूल ही सस्ता हुआ है? कराची से नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दोनों रिपोर्टर्स, जो कि हमें अपडेट करेंगे कि इस वक्त मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है और कुछ अगर पब्लिक बात करना चाहे तो उससे भी करेंगे। तो सबसे पहले शराज की जानिब चलते हैं। शराज, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, बल्कि हम तो पुराने कॉलीग भी रह चुके हैं, तो वंस अगेन वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइए भाई क्या चल रहा है? वेलकम टू PNN। वेलकम टू PNN। क्या मार्केट के अंदर हालात हैं? इस्लामाबाद वाले क्या कह रहे हैं? 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कोई, इस्लामाबाद का मौसम वैसे ऑल द टाइम बड़ा खुशगवार होता है, तो मौसम और महंगाई में कमी, आवाम का क्या ऐसा रिस्पॉन्स है?
आप दोनों का। और ज़ाहिर बात है मैं इस वक्त इस मुकाम पर मौजूद हूँ, ये पार्लियामेंट से कुछ ही फासले पर ये मार्केट वाक़या है और यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी यहाँ पर जो है कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। जो अशाए खुर्दनोश की कीमत है उस पर में जो है उसमें कोई भी कमी जो है वो रोनुमा नहीं हुई है। ज़ाहिर बात जब हम देखते हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का इजाफा होता है तो उसके बावजूद जो उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो अशाए खुर्दनोश है उसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा होता है। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात है वो भी गाड़ियों की किरायों में इजाफा कर लेते हैं, लेकिन अब 40 रुपये की बड़ी कमी के बावजूद भी कोई चीज़ जो है वो सस्ती नहीं है। अगर इंतजामिया की बात कर ली जाए तो वो किसी शायर ने कहा था कि क्या बताऊँ इस दिली बेताब की बेताबिया कर लिया है इस सितमगर ने किनारा आजकल। तो यहाँ पर जो इंतजामिया है इस्लामाबाद की वो भी किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और आखिर क्यों इतनी बड़ी कमी के बावजूद भी जो है इस्लामाबाद के बासियों को रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही। अच्छा बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी जो है वो कर दी गई है, उसके बावजूद भी जो कीमतें हैं वो कम नहीं हुई, क्या समझते हैं आप? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी हुई है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो किराएदार लोग गाड़ियों के हैं वो कम नहीं हो रहे ना। जो ट्रांसपोर्ट के मालकान है वो कहते हैं जी हमने कमी नहीं करनी, तो वो कमी करेंगे तो तब जो है ना नीचे आएंगी हर चीज़ें ना। जब हुकूमत का काम है कि वो ट्रांसपोर्ट का किराया जो जैसे पहले होता था आरटी सेक्रेटरी जो है ना किरायानामा जारी करता था, लोगों को रिलीफ मिलता था किरायानामा, अभी वो जारी नहीं हो रहा है। ये हुकूमत का काम है वो आरटी सेक्रेटरी को बताएं कि भाई फ़ौरन किरायानामा जारी किया जाए, हर चीज़ का किरायानामा शहर का, ताकि गरीब आदमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये 3 रुपये का इजाफा होता था तो उसके बाद हम देखते थे कि सब्जी की कीमतें जो है वो आसमान को पहुंच जाती थी, दालें महंगी हो जाती थी। इस दफ़ा 40 रुपये की कमी आई है, तो क्या सब्जी की कीमतों में, दालों की कीमतों में, जो दीगर अशाए खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें कोई कमी आई है? नहीं, वो तो अभी देखने में नहीं आई है क्योंकि मंडी भी महंगी है, सब दालें भी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। लेकिन जब किराए कम होंगे तो उसकी, जब किराए ज़्यादा महंगे हैं तो फिर वो जो लाते हैं माल वो किराए के बीच में रख कर जो है ना उसका हिसाब लगाते हैं। अभी सब्जियां भी महंगी हैं, वो दालें वगैरह, ये चावल आटा, ये सब चीज़ें महंगी हैं जो लोग गरीब लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो किराए पर वजह दें कि लोगों के किराए कम हो ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। देखिए बादशाह इस्लामाबाद जो है वो भी हुकूमत से शिफाकुना दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बाद भी जो है हुकूमत की तरफ से कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उस तरीके से चीजों में भी कमी नहीं हुई है। शिराज साथ ही रहिएगा, शहर कायद का रुख करते हैं, नजीब नाइच वहां पर मौजूद हैं। नजीब, कराची में क्या वाकई ही में कीमतें कम हुई हैं? क्योंकि 40 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। अच्छा, एक तो ज़रा वेदर का भी अहवाल बता दीजिएगा, कराची का मौसम कैसा है, और फिर दूसरा ये भी बताइएगा क्या फ्यूल की कीमतें कम होने का असर इन चीज़ों पर, शाय खुरो नोश पर भी पड़ा है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो वेदर का सूरत-ए-हाल उस हवाले से आपको आगाह करता चलूँ कि मौसम बदलता जा रहा है और किस टाइम धूप निकल रही है, किस टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी महसूस की जाए। वैसे जनरल अगर कहा जाए तो मौसम बेहतर है और थोड़ा सा एक सर्दी का एहसास भी होने लगा है। पेट्रोल के हवाले से बात की जाए तो आज दूसरा दिन है पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद, लेकिन ताहाल ख़ास तौर सब्जियों की जो कीमतें हैं वो तो डिमांड और सप्लाई पर कम या ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पेट्रोल का इम्पेक्ट होता है जैसे ही पेट्रोल कुछ बढ़ता है, जैसे बात की गई कि 2 या 3 रुपये बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट के किराए एकदम से बढ़ जाते हैं और उसका फौरी ज़ाहिर असर आवाम पर पड़ता है। लेकिन कल हमने मुख्तलिफ़ जगहों से मालूम किया, जो आउट सिटी ट्रांसपोर्ट हैं उनसे भी मालूम किया, कहीं भी किराए में कोई कमी नहीं दिखाई गई। 40 रुपये एक बड़ा फिगर है जो कम हुआ है, उसके बावजूद भी किराए में कमी ना होना और उनकी जानिब से कहा जाना कि हम एक मीटिंग कॉल करेंगे या देखेंगे कि कम करेंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है ख़ास तौर हुकूमत के लिए, क्योंकि उन्होंने एक रिलीफ देने के लिए ही यकीनन ये 40 रुपये कम किए हैं, लेकिन उसका रिलीफ आवाम को मिल रहा है या नहीं ये हुकूमत को देखना चाहिए। दूसरी जानिब जो खाने पीने की अशिया हैं उसमें जो ट्रांसपोर्ट का जो किराया शामिल करके रेट बढ़ाए जाते हैं उसमें भी कमी नहीं की गई। मुख्तलिफ जो अशिया हैं ख़ास तौर दूध से लेकर चीनी, उसके अलावा दीगर जो अशिया हैं उसमें जो ट्रांसपोर्ट का
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बात कर लेते हैं जो गज़ा पट्टी के ऊपर फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई जारी है और उसमें जिस तरह से मासूम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को टारगेट किया जा रहा है, बम्बार्डमेंट की जा रही है, पता नहीं कितने लोग शहीद हो रहे हैं और पूरा मीडिया जो है इस वक्त वो इसराइल को मासूम दिखाना चाह रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके बड़े स्टेक्स जो हैं उसके अंदर इजरायली लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पूरा मीडिया को कंट्रोल करने वाले वो लोग हैं और वो सब लोग उसकी पूरी हिमायत कर भी रहे हैं। इन रिटर्न जो अरब ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक हैं वो फ़लस्तीन के साथ कितना उसके साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ लफ्जी बयान अभी भी वेस्ट के अंदर जिन लोगों के अंदर रत्ती बराबर भी इंसान या जिनके ज़मीर जिंदा है ना, वो लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इजराइल को कंडेम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़ा खुल के उस पर बात कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग रोज़ाना वेस्ट में लेकर रहे हैं इजराइल की इस जो जारहियत है, ये जो इंसानियत सोच मज़ालिम है। और दुनिया भर में मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक मज़हब से नहीं है, ये मामला तो अब इंसानियत पे आ पहुँचा है ना। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इतनी दिल दहला देने वाली तस्वीर हैं। और दूसरा ये कि फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, बच्चों के जो मुख्तलिफ किस्म की कितने सालों पुरानी जो वीडियोस हैं उनको एसोसिएट किया जा रहा है कि हमास के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर कोई जो है ना हर वो फ़लस्तीनियों के लोग जो है ना फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं। हमारी जो फनकार बरादरी है वो भी किसी से पीछे नहीं है, हर शख्स, हमारे जो आर्टिस्ट हैं हर तरह से अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी सरे फहरिस्त हैं। शहजाद रॉय ने फ़लस्तीनियों के साथ अपने गाने के ज़रिए, नगमे के ज़रिए इजहार यकजहती किया है। कितने खूबसूरत अल्फाज के अंदर पूरी मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी की है शहजाद रॉय ने, और कितना एक सोज और दर्द है। इवन आई फील गूज़बम्स, मतलब वो पूरा उन्होंने ऐसा लग रहा है कि दिल से गाया है और वो दिल तक पहुंचा भी है, जो कि जिनके अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी बची है, जो कि फ़लस्तीन के अंदर जो अच्छा फ़लस्तीन इज़राइल दोनों तरफ आप ये देखिए कि जहाँ पर भी मासूम सिविलियंस, मासूम बच्चे, मासूम बूढ़े, ये लोग शिकार हो रहे हैं और इस जुल्म व बर्बरियत का लड़ाई दोनों जाने मिलिटेंट्स ग्रुप की है और उसमें पिस जो रही है वो अवाम, दोनों तरफ वो मासूम बच्चे। अच्छा, लेकिन अब दोनों तरफ मेंटल एटीट्यूड का आप डिफरेंस देखें कि हमास के जो मुजाहिदीन हैं वहाँ की इजरायली ख़वातीन उनकी तारीफ कर रही हैं कि उन्होंने उनकी ख़वातीन को हाथ नहीं लगाया, उनके बच्चों को कुछ नहीं कहा, बल्कि उनको शेल्टर दिया है। वो सिर्फ इजरायली जो फौजी हैं उनके साथ निबर्द आज़मा है, लेकिन इजराइल के सारी ताकत, सारे वसाइल वो जो है फ़लस्तीनियों पे, मासूम निहत्ते शहरियों पर हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे एक और बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं असद कुरैशी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी फ़लस्तीन के साथ बड़े खूबसूरत अल्फाज के अंदर हम सबकी जज्बात की तर्जुमानी की है। असद कुरैशी ने फ़लस्तीनियों के साथ जो है ना बड़ा खूबसूरत नगमा गा के इज़हार यकजहती किया है। उन्हीं से सुन लेते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में तो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और हम लोग जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए तो हमारे पूरी मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तानी कौम, हर कोई अपने तरीके से, कोई प्रोटेस्ट करके, कोई उनके हक़ में बयान दे के, आप जैसे लोग आवाज़ बन रहे हैं जिनको पूरी दुनिया देखती है, सुनती है, हमारे जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं आप। और हम देखते हैं कि आपको टर्की के हवाले से भी आपने उनके साथ सॉलिडेरिटी शो की थी अपनी नगमों के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए। तो असद, फ़लस्तीन के हवाले से आप अपने जज्बात भी बताइएगा और फिर जो नगमा आपने लिखा है फ़लस्तीनियों के लिए वो भी प्लीज़ हमें सुनाइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी, आप मेरी आवाज़ तीन में जब ये हुआ तो कोई अपने अंदाज से कुछ करके अपने जज्बात की जो है तर्जुमानी कर रहा था, कोई मैसेजेस, कोई ट्वीट्स करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अल्लाह ने अगर हमें ये सलाहियत दी है कि हम कुछ गा कर, कुछ ट्रिब्यूट देकर जो है फ़लस्तीनी बहन भाइयों की तर्जुमानी करें। तो एक प्रोडक्शन हमने बनाई जिसमें लिरिक्स जो हैं वो सलाहुद्दीन बलोच, हमारे बलोचिस्तान से एक शायर है, और शुएब रज़ा इसके कंपोज़र हैं। मैं इस मौके पर थोड़ी सी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा उन लोगों का जिन लोगों ने मुमकिन बनाया इस प्रोडक्शन को कि ये पूरी दुनिया में जो है वो प्रोडक्शन जा सके। और इवन के जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन्होंने भी इसको ऑनर किया है। शाहिद नवीद कुरैशी साहब इसमें हैं, फुबैर वादी साहब हैं, इसके अलावा आमिर चीमा साहब हैं, वसीम असलम साहब हैं,
اور رانا عمر علی صاحب ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس میں اپنی پارٹیسپیشن شو کی ہے کہ ہم اس پروڈکشن کو یا اقصا کے نام سے اس کی آڈیو بنائیں اور اس کی ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد اس کو ریلیز کریں. اور میں بڑا حیران بھی یہ ہوا کہ مجھے اس وقت انسٹاگرام, اگر آپ میرا جا کر دیکھیں تو وہاں پر یہ ویڈیو پبلش ہے, یوٹیوب پہ بھی, وہاں پر فلسطینی بہن بھائی مسلسل کمنٹس کے ذریعے جو ہمارا بھی جذبہ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے جو آپ مسلسل جو ہے وہ ایک تو فائنینشیل ایڈ مختلف این جی اوز بھیج رہی ہیں انڈائریکٹلی, اور ڈائریکٹلی میسیجز اور ریلیز اور جو بھی ہمارے جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر جو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. تو میں اس موقع پر میں نے چھوٹی سی ایک کوشش کی ہے کہ ہم فلسطینیوں کی آواز بن سکیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ آواز نہ بنتے تو قیامت کے دن ہمارے سے یہ سوال ضرور ہوتا. بالکل ٹھیک ہے اسد, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے آڈینس کو بھی کیا آپ کی جو سانگ ہے جو بڑا مقبول بھی ہو رہا ہے, تاکہ فلسطینی عوام جو ہیں وہ بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ اپنی آواز میں کچھ سنائیے. جی میں ایک شعر اس کا سناتا ہوں. جی, یا اقصا یا اقصا یا اقصا یا اقصا, القدس ہمارا تھا القدس ہمارا ہے, القدس ہمارا تھا القدس ہمارا ہے, یہ اپنی محبت ہے یہ جان سے پیارا ہے, رشتہ ہے میرا دینی میرا خون فلسطینی, برو دم نفدیک یا اقصا, برو بدم نفدیک یا اقصا. اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے, ایک شعر میں اور سناؤں گا کہ اتوبی کی صورت میں حماس کا لشکر ہے, طوفان ہے اقصا کا ایک فتح کا منظر ہے, ہر وار ہے تسکینی میرا خون فلسطینی, برو بدم نفدیک یا اقصا, برو بدم نفدیک یا اقصا. بہت خوبصورت اسد, بہت خوبصورت. جتنے خوبصورت آواز میں آپ نے یہ پڑھا ہے تو اس سے آپ کے جذبات اور آپ کے ایموشنز بھی اس میں فیل ہو رہے ہیں کہ آپ بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور بہت درد ان کا محسوس کر رہے ہیں. یقیناً مسلم امہ جس کے اندر, بلکہ مسلم امہ سے بڑھ کر بھی ایک ایسا انسان جس کا نہ تو کسی مذہب سے تعلق ہے, لیکن اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو وہ لوگ بھی جو ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اسی طرح اظہار یکجہتی کریں. بہت شکریہ اسد قریشی آپ کا. اور تو میرا خیال ہے کہ یہی آپ کی اس وقت کے لیے نہیں, آئی تھنک یہ صرف پاکستانی نہیں, آپ یہ دیکھیے ہر طرف یہی ہے کہ فلسطینیوں کو سپورٹ دی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹرکش شیف براک, جو کہ بڑا اکثر آپ اس کو دیکھتے ہیں ویڈیوز میں بھی, اور وہ بڑا وائرل بھی ہوتے ہیں اور بڑا مسکراتے ہوئے وہ بناتے ہیں, لیکن فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے نا انہوں نے ایک میدے کے اندر کچھ کلرز جو ہیں وہ مکس کیے, اور اس کے بعد سب دیکھتے دیکھتے اس ویڈیو میں حیران رہ گئے کہ انہوں نے پھر فلسطینی پرچم بنا دیا, اور ان کے چہرے پر کوئی اسمائل نہیں ہے, افسردگی کا اظہار ہے, ان کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بتا رہے ہیں. جو درد ہے فلسطینیوں کو لے کر تو وہ اسمائل آپ کے چہرے پر آ بھی نہیں سکتی. اب دیکھیں کہ ہر کسی کا اپنے اپنے فن کے اندر رہ کر وہ ایک اپنے منفرد انداز کے ساتھ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اور مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جس کے بھی سینے میں دل دھڑکتا ہے اور دل میں پتھر نہیں ہے تو وہ لوگ اسی طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ اپنے محبت کا, اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ابھی جس ایشو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کرکٹ, اور کرکٹ میں ہم بالکل بھی جو ہماری ہار ہے اس کا کیا کریں, پھر بھی آج آ کے اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. بھارت سے ہارنے کے بعد اب دل بالکل بھی نہیں کرتا اس پہ. لیکن بنگلور میں آپ یہ دیکھیے کہ اب ٹیم پر پریکٹس سیشن جاری ہے, سارے جذبات مر گئے ہیں جس طریقے سے شکست ہوئی ہے. آج کا پریکٹس ٹیوزڈے کو کہا جا رہا تھا کہ سیشن ہوگا, لیکن بابر اعظم کا جیسے ہی بنگلور پہنچے بڑا اچھا استقبال کیا گیا. ان کا برتھ ڈے استقبال کا ہم نے اچار ڈالنا ہے گراؤنڈ میں رہ کے, اب برتھ ڈے کیک کاٹے جا رہے ہیں, کھانے کھابے کھائے جا رہے ہیں. پریشر میں آ گئے تھے, ہم پریشر میں آ گئے تھے, ہم گھبرا گئے تھے. جب تو اگر آپ نے پریشر میں آنا ہے, گھبرانا ہے, پھر آپ گھر بیٹھیں, عوام گھبرائیے, یہ تو ہمیں گھبراتے کہیں سے نہیں لگ رہے ہیں. خیر, اسی پر بات کرنے کے لیے سپورٹس اینالسٹ عبد الماجد بھٹی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو نیوز مارننگ. سر یہ بتائیے گا, اب کیا جو ہمیں بدترین ایک عبرتناک بھارت سے شکست ہوئی ہے
تو مستقبل میں کیا ہم ان غلطیوں سے کچھ سیکھیں گے یا ہمیشہ کی طرح وہی غلطیاں دہرائیں گے جو ہم دہراتے آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ وجاہت اور فضا آپ لوگوں کا کہ آپ نے صبح ایک بڑے ہی سینسٹیو موضوع پہ اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دیا اور ہمیں بھی. حالانکہ یقین کریں سر دل نہیں کر رہا جب سے بھارت سے شکست ہوئی ہے، بالکل دل نہیں کر رہا میچ پہ بات کرنے کو، لیکن کیا کریں رسم دنیا ہے. وہ مرزا غالب نے کہا تھا نا کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو پاکستان کرکٹ سے اگر آپ جڑے رہیں گے تو آپ کو اچھی خبریں بھی ملیں گی، بری خبریں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہوئی ہے، اتنے بڑے مارجن سے اتنی آسانی سے ہار جانا، لیکن ابھی ورلڈ کپ میں عشق کے امتحان بہت سارے ہیں. 6 میچز باقی ہیں. میرے خیال میں فرائیڈے کو اگر پاکستان آسٹریلیا کے خلاف اچھا شو کرتا ہے، حالانکہ آسٹریلیا کی ٹیم 2 میچ ہارتے کل رات جیت گئی، تو میرے خیال میں امید پیدا ہو سکتی ہے کہ سیمی فائنل میں جائے گا. خدا نہ خواستہ، خدا اگر آسٹریلیا سے پاکستان ہارتا ہے تو پھر تھوڑی سی پوزیشن ٹف ہو جائے گی. حالانکہ 6 میچز بہت زیادہ میچز ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہاں یہ ویک اپ کال ہے. سر پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہم ایف اینڈ بٹس کے بغیر بھی آگے جائیں گے. ہمیشہ سے اگر وہ ہارتا ہے تو پھر جائیں گے، اگر رن ریٹ ایسا ہوتا ہے ایف اینڈ بٹس کبھی ہم جائیں. لیکن ابھی پہلے 2 میچز دیکھیں ہم نے شری لنکا کو کیسی شاندار ڈیفیٹ دی ہے، اور آسٹریلیا بھی آپ یہ دیکھیں تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ میں کوئی اتنا ایکسٹرا آرڈنری پرفارم نہیں کیا آسٹریلیا نے. تو وٹ یو تھنک کہ ہم کیا جو انڈیا سے شکست ہے اس کا بدلہ ہم آسٹریلیا سے لے سکیں گے؟ کیونکہ ہمارا کانفیڈنس جیسا شری لنکا کو شکست دینے کے بعد جتنا بوسٹ کر گیا تھا، تو انڈیا سے شکست کے بعد تو ہمارا کانفیڈنس اتنا ہی شیک کر گیا، بہت ڈاؤن چلا گیا. آسٹریلیا کے ساتھ میچ 20th کو ہے، تو وٹ یو تھنک کہ کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز کیا ہے؟ دیکھیں فضا، انڈیا کی شکست کا بدلہ تو پھر انڈیا سے ہی لینا ہے، آسٹریلیا سے تو وہ بنتا نہیں ہے. کیونکہ انڈیا سے آپ کو پتا ہے کہ ہماری رائیولری ہے، لیکن بہرحال کھیل ہے، ہم برا کھیلے، وہ ایکسٹرا آرڈنری کھیلے، انہوں نے ہمیں بالکل آؤٹ کلاس کر دیا. لیکن یہاں پر لوگوں کے مزاج کو چینج کرنے کے لیے اور لوگوں کو واپس کھیل کی طرف راغب کرنے کے لیے میرے خیال میں ایک اچھی پرفارمنس ضروری ہے. اور یہ آپ کو یاد رہے کہ پچھلا میچ جب ہم ہارے تھے تو ویکینڈ شروع ہو چکا تھا. یہ میچ اگر خدا نخواستہ ہارے تو ویکینڈ بالکل شروع ہونے والا ہوگا. فرائیڈے نائٹ کو جا کے میچ ختم ہوگا، سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ ہے، تو لہذا ویسے بہت بکواس ویکینڈ گزرے گا. سوالات ہو رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ کیپٹنسی تو ناقص ہے ہی، اور اس کا اثر بابر اعظم کی پرفارمنس پہ بھی پڑ رہا ہے. دیکھیں وجاہت صاحب، دنیا کے بہت سارے کرکٹنگ گریٹس جو ہیں نا وہ اچھے کپتان نہیں رہے. چند ایک ایسے ہیں ایکسیپشنل کیسز ہیں، جیسے عمران خان تھے، یا دنیا میں اسٹیو وا کو آپ کہہ لیں، جو مطلب پلیئر بھی بڑے تھے، کپتان بھی بڑے تھے. لیکن خاص طور پہ بیٹسمین ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دنیا کے بڑے بیٹسمین دیکھ لیں، برائن لارا کو دیکھ لیں، آپ سچن تندولکر کو دیکھ لیں، سنیل گاوسکر کو دیکھ لیں، جو ریسنٹ پاسٹ میں بڑے بڑے نہیں، دھونی تو اچھے بہت اچھا کیپٹن تھا، ایم ایس دھونی کہہ رہا ہوں بہت اچھا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے بیٹر رہے ہیں لیکن اچھا کیپٹنسی ان کے پاس نہیں رہی. تو میرے خیال میں اب چونکہ ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس وقت کپتانی کو ختم کر دینا چاہیے. میرے خیال میں ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا تھنک ٹینک بیٹھے. میرے خیال میں بابر اعظم پر بوجھ تو ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں کہ بابر اعظم جب ٹیم پریشر میں آتی ہے پھر کپتانی جو ہے لگتا ہے کہ کپتان ہمارے سو چکے ہیں، تو لہذا ان کو جگانے کے لیے ہمیں کسی اچھے کپتان کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ ہم لوگ ایک ہار پر ٹیم کو گرا دیتے ہیں اور ایک جیت پر ٹیم کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. اور خاص طور پر ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ آپ دیکھیں نا کس طرح کے تبصرے اس وقت کر رہے ہیں. بھٹی صاحب کیا کریں، ہم جذباتی لوگ ہیں یار، ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا. اگر ہمیں کچھ ہو نا بھٹی صاحب، ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کم از کم آپ کھیلنے گئے ہیں، فائٹ تو کریں نا، کچھ نہ کچھ تو کریں. دیکھیں بالکل میں بھی اسی چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ لڑ کر ہارے تو لوگ بھی ناراض نہیں ہوتے. لیکن اگر ایسا میچ ہے انڈیا سے، ان انڈیا جب 27 اوور باقی رہ رہے ہوں، بالکل ون سائیڈڈ میچ ہو. لیکن کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے 2005 کانپور میں ایک میچ تھا،
शाहिद आफरीदी ओपन करने गए, पाकिस्तान को शायद 250 या 250 रन की जरूरत थी और पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली मैच जीत लिया। और मुझे ऐसा लगा उस दिन कानपुर में, मैं वहाँ मौजूद था, कि शायद वो जहाँ क्रिकेट ग्रीन पार्क का स्टेडियम था वो मुस्लिम आबादी वाला इलाका था। लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम फसादात हो जाएंगे, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। लेकिन क्रिकेट है, इसमें अगर टीम अच्छा शो अगले मैच में कर दे तो इन नाकामियों का इजाला हो जाए। मेरे ख्याल में वो एक है ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जो लड़के अच्छा कर रहे हैं उनको तो कैरी करें, लेकिन अननेसेसरी कुछ प्लेयरों को पाकिस्तान टीम के लिए नागुज़ीर बनाया जा रहा है। अपना बैगेज उठा के वो फिर टीम को भी बर्दाश्त करना पड़ा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। तो भट्टी साहब ये बताइए कि आइंदा आने वाले मैचेस में क्या प्रेडिक्ट करें? वैसे तो पाकिस्तानी टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, जो बाकी हमारे 6 मैचेस हैं उनमें कौन सा मैच हम जीतेंगे, कौन सा टफ पोजीशन में हमें ले आएगा? देखें फिजा, पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैच जीते हुए 1 हारा है। अब 6 मैच बाकी हैं। 6 मैच किन टीमों के खिलाफ हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये 6 मैच हैं। इनमें से मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाना चाहता है, कम से कम 4 मैच और उससे ज्यादा जीत ले तो कोई मुजायका नहीं है, लेकिन 4 मैच तो पाकिस्तान टीम को जीतना होंगे। राइट, 4 मैच तो जीतना होंगे। लेकिन आइडियल सिचुएशन आपको क्या नजर आ रही है? किस टीम से हमारा तगड़ा मुकाबला होगा और स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटजी तो अब तो पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान अच्छा शो करे और मैचेस जीते। लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें निस्बतन कमजोर हरीफ हैं, लेकिन जो बड़ी टीमें हैं जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनमें से भी 2 से 3 मैच पाकिस्तान को जीतने अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाना चाहता है तो मेरे ख्याल में अच्छी क्रिकेट खेलनी है, दुरुस्त सिलेक्शन करनी है। जो प्लेयर हम समझते हैं कि हमारी टीम के ऊपर बैगेज है, चाहे वो शादाब खान है, चाहे इमामुल हक हैं, चाहे शाहिनशाह आफरीदी हैं, उनको हमें खुदाफिज कहना होगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक ये जो यारी दोस्तियां निभाई जा रही हैं, इससे भी निकल कर अब टीम के लिए सोचना पड़ेगा। पीसीबी को भी चाहिए थोड़ा सा वो भी रोल प्ले करे, टीम मैनेजमेंट को कहे कि भाई देखिए 25 करोड़ लोगों की नजरें आप पर लगी हुई है, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वो पाकिस्तान टीम के और पाकिस्तान कौम के शायान शान नहीं है। लिहाजा उसामा मीर मेरा ख्याल लेग स्पिनर बैठे हुए, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में मोहम्मद नवाज की जगह उनको खिलाना चाहिए। लेकिन भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि बड़े ऐसे यंग प्लेयर्स को ले आना बड़ा वो होगा? आप देखिए, अब्दुल्ला शफीक ने फर्स्ट मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनके लिए भी वर्ल्ड कप नया था, लेकिन इंडिया के आगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। और फिर बड़ा अपसेट हो रहा है जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी है। फिर आप देखिए साउथ अफ्रीका इतनी फॉर्म में नज़र आ रही है, कितना बड़ा अपसेट हुआ था उस मैच में भी। तो हमें भी तो कुछ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। हम तो सिर्फ इंडिया का प्रेशर लेकर बैठे थे, साउथ अफ्रीका भी है, अफगानिस्तान को तो हम समझते ही कुछ नहीं थे। उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे 350 साढ़े 350 रन बना दिया था। देखिए, अफगानिस्तान जैसी टीमें जो हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये सेमीफाइनल में जाएंगी। ये पार्टी स्पॉइलर है, ये दूसरों के खेल खराब करेंगी और आगे बढ़ जाएंगी। जिस तरह ऐसी टीमें ना खेलती है ना, खेलने देती हैं, ये वो वाली चीज है। बिल्कुल, ये वो वाली बिल्कुल चीज है। लेकिन मेरे ख्याल में हमने जिस चीज से हम लैग कर रहे थे, हम नए प्लेयरों को मौका देने से डर रहे थे। आप देखें, पहले मैच में हमने सऊद शकील को खिलाया, वो प्लेयर ऑफ द मैच हो गए नीदरलैंड के खिलाफ। दूसरे मैच में हमने श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, उन्होंने वर्ल्ड कप डेब्यू पे 100 कर दिए। तो हम जो हार से डर रहे हैं, नए लड़कों को एक्सपोज नहीं कर रहे। हमारे पास टैलेंट है, लेकिन किस नगीने को कहाँ फिट करना है, ये टीम मैनेजमेंट का काम है। इससे ऊपर एक बड़ा मसला हमें जो नजर आ रहा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बड़ी एग्रेसिव होने की बजाय बड़ी डिफेंसिव सी है। जो एक कॉन्फिडेंस होता है जब आप मैदान में उतरते हैं तो पता लगता है कि यू आर प्लेइंग फॉर द विन, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। फिर दूसरा सर, इंडिविजुअलिटी पे हमारा फोकस है। एक प्लेयर परफॉर्म करता है, 2 करते हैं, टीम वर्क हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा। बाबर आउट हुआ है, लाइन लग गई है सारों की, तो ये टीम वर्क क्या हम क्यों नहीं सिंक हो पा रहे हैं अभी तक?
वजाद साहब, क्रिकेट में कई बार होता है, ये कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि जीत पर फोकस नहीं है, 100% उनका फोकस है। लेकिन कल आप श्रीलंका की टीम को देख लेना कि 125 या 26 रन का ओपनिंग स्टैंड, फिर 84 रन पर अगली 10 विकेटें गिर गई। तो क्रिकेट में सम टाइम ऐसा होता है, लेकिन वो शेख रशीद अक्सर कहते थे ना कि एवरी डे इज नॉट संडे। तो इस तरह नहीं है। अगर ये टीम यहाँ से गिरी है, कपड़े झाड़ कर खड़ी हो जाए, अपनी गलतियों का इजाफा करे, अच्छा शो करे, तो मेरे ख्याल में अभी वर्ल्ड कप हमारा खत्म नहीं हुआ। लेकिन जो लड़के टीम के लिए नागुज़ीर नहीं है, नागुज़ीर हैं, उन्हीं को रखें। हर एक प्लेयर को पाकिस्तान टीम के साथ रख कर कि जी अगले मैच में परफॉर्म करेंगे, अगले में करेंगे, अगले में, ये चीज मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। थोड़ी बाबर को भी अपना कॉन्फिडेंस लाना होगा। अभी तक लग रहा है कि बाबर का कॉन्फिडेंस हमें वैसा नजर नहीं आ रहा। हाँ, और ज़ाहिर है क्रिकेट टीम गेम है, एक प्लेयर पे तो आप रिलाय कर नहीं सकते। 10 प्लेयर्स पर, 11 प्लेयर्स पर अगर आप रिलाय करेंगे तो तभी टीम ये जीतेगी। तो मेरे ख्याल में जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम है ना घबराई, तो हमारे बेचारे बाबर आजम ही घबराए इंडिया में घूम रहे हैं। बट थैंक यू सो मच। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और यही उन्होंने भी प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो पाकिस्तानी जो शाहीन है इनको कम से कम 4 मैचेस तो जीतने होंगे। 4 मैचेस जीतने होंगे, बिल्कुल। अच्छा, अभी यहाँ पर एक अहम खबर अपने व्यूवर से वो शेयर करते हैं। साइफर केस है, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समात के लिए मुकर्रर कर दी है। गुज़िश्ता समात पर चालान की नकूल तकसीम ना होने के बाइस फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी है। अदालत ने मुल्ज़िमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी हैं। आपको बता रहे हैं, साइफर केस है, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर ताहाल फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ये साइफर केस है, साइफर केस में आज अहम समात हुई है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। साइफर केस के हवाले से आज समात हुई है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर ये फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। इस अहम खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर ताहाल फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समात के लिए मुकर्रर कर दी है। अदियाला जेल में ये साइफर केस की समात हुई है। आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।